وہ سلطان ٹیپو جس نے ہندوستان میں جب مسجد تعمیر کروائی اور تعمیر آخری مراحل میں پہنچی تو اعلان فرمایا فجر کی نماز سے اس مسجد کا افتتاح ہوگا اور اس مسجد کی سب سے پہلی امامت وہ کرے گا جس کے بالغ ہونے کے بعد فرض نماز تو دور کی بات ہے، اس کی تہجد بھی کبھی قضا نہ ہوئی، اور فجر کے وقت جب افتتاح کا وقت آیا، اعلان ہوا، پورے مجمع میں اعلان ہوا، کوئی ایسا انسان کہ جس کی بالغ ہونے کے بعد تہجد نہ قضا ہوئی ہو، سناٹا چھا گیا، کوئی آدمی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ تب سلطان ٹیپو آگے بڑھے، مصلے پہ آئے، نماز پڑھائی، سلام پھیرا اور دعا کرتے ہوئے اللہ سے التجا کرتے ہیں، اے اللہ آج تک تو یہ راز میرے سینے میں تھا یا آپ کے علم میں تھا، اب تو نے یہ راز اپنی مخلوق پر آشکار کر دیا ہے۔ اور پھر لوگوں سے کہا میں جب سے بالغ ہوا ہوں آج تک میری تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں۔ یہ وہ ولی کامل تھا، یہ وہ راتوں کو جاگنے والا عابد تھا، زاہد تھا، متقی تھا، اپنے دور کا ولی تھا، جس کی تاریخ سے میری اور آپ کی نسل بلکہ میں اور آپ ناواقف۔ کتنی بڑی شخصیت تھی۔ آج تو سلیبس سے اللہ کی کتاب کو نکالتے سکیڑتے اتنی سی اسلامیات ہم نے کر دی ہے، ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو کیا پڑھائیں؟ انگلش میڈیم میں پڑھنے والے بچے سے پوچھو تو وہ انگریز رائٹر، انگریز مصنفین اور انگریز مورخین کے نام کو جانتا ہوگا، مگر سلطان ناصر الدین کو نہیں جانتا، اس کو پتہ ہی نہیں اس کی بلا سے سلطان ناصر الدین کون تھا، جو عاشق قرآن بھی تھا اور عاشق نبی آخر الزمان بھی تھا، عاشق قرآن بھی تھا، عاشق نبی آخر الزمان بھی تھا۔ اتنا بڑا عاشق اس کے زمانے میں ہو سکتا ہے کہ دھرتی کے اوپر کسی نے دیکھا نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے اپنے غلام کو نام سے ہٹ کے پکارا، غلام کا نام محمد تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اور اسی نام سے بڑے پیار سے پکارتا تھا، جھوم کے پکارتا تھا، وجد میں آ کے پکارتا تھا، اپنی زبان کو ٹھنڈا، اپنے دل کو ٹھنڈا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا تھا کہ ایک دن اچانک جب بلایا تو کہا تاج الدین ادھر آ جاؤ، تاج الدین میری بات سنو۔ یہ بات غلام کے لیے بھی انوکھی تھی، اس کے دل پر بڑی چوٹ لگی کہ اتنی زندگی میں تو مجھے میرے اصلی نام کے ساتھ پکارا کرتے تھے، پیار سے بلایا کرتے تھے، آج میرا نام کیسے بدل دیا؟ آ تو گیا، کام تو کر لیا، لیکن مایوسی اس کے چہرے سے ٹپکنے لگی۔ دوسرے دن جب پوچھا کیوں مایوس ہو تو عرض کیا جناب آپ نے کل مجھے اصلی نام سے نہیں پکارا، اس لیے مجھے دکھ ہوا ہے، تکلیف ہوئی ہے، کوئی گستاخی ہو گئی؟ فرمایا گستاخی نہیں ہوئی، کل اس لیے اصلی نام سے نہیں پکارا کہ میرا وضو نہیں تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ بغیر وضو کے آمنہ کے لال کا نام لے۔ دیکھا ہے کوئی ایسا عاشق؟ ملے گا کوئی ایسا عاشق؟ بغیر وضو کے میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی بھی لینا گوارا نہیں کرتا۔ اپنے ہاتھ سے قرآن لکھتا ہے، یہ ہند کا سلطان ہے، یہ بر صغیر کا بادشاہ ہے، 2 قرآن سال میں لکھ لیتا۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے لکھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے سلطان ناصر الدین کے ہاتھوں کا لکھا ہوا قرآن دیکھا، اور اتنا خوشخط لکھی ہوئی میں نے آج تک کوئی تحریر نہیں دیکھی۔ خوشخط قرآن حکیم لکھتے تھے۔ زندگی کیسی تھی؟ لوگ تو ان کو سلطان کہتے ہیں، لوگ تو ان کو بادشاہ کہتے ہیں۔ زندگی ایسی تھی کہ جب ایک مرتبہ اہلیہ نے کہا کام کر کے تھک جاتی ہوں، مجھے خادمہ چاہیے، ایک خادمہ دے دے۔ تو آگے سے فرمایا میری ذاتی انکم اتنی نہیں کہ خادمہ رکھ سکوں، اور بیت المال قوم کا خزانہ ہے، اس سے خادم رکھ نہیں سکتا۔ ہماری زندگی ایسے ہی چلے گی، یہ ناصر الدین ہیں، ان کے والد کا نام کس کو معلوم نہیں، شمس الدین التمش،
کیا بادشاہ تھا، نام بادشاہوں کا، زندگی فقیروں والی۔ رات کا سناٹا جب چھا جاتا تھا تو لباس فقیروں والا ہوتا تھا، انداز امیروں والا ہوتا تھا، بدن پر کپڑے بوسیدہ ہوتے تھے، مگر ہاتھ میں سونے کے سکوں کی تھیلی ہوتی تھی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ مانگنے والا ہے، یہ دینے والا ہے، یہ اس سلطنت کا بادشاہ ہے۔ گلیوں اور بازاروں کے اندر گشت کرتے کرتے جہاں پتہ چلتا کہ یہ ضرورت مند ہے، یہ حاجت مند ہے، یہ غربت کا مارا ہوا ہے، اس کو ضرورت ہے، اسی تھیلی سے سکہ نکال کے اس کو پکڑا دیتا، اور اگر کوئی پہچان لیتا تو اسی وقت وعدہ لیتا کہ آگے منتقل نہیں، کسی کو بتانا نہیں ہے کہ سلطان رات کو گلیوں میں گشت کرتا۔ کیا اطوار تھے، کیا طریقے تھے، کیا اخلاق تھا، کیا خدمت تھی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیجئے، کیسی زندگی۔ جس طرح سلطان ناصر الدین قرآن لکھتا تھا، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن بھی، کاتب قرآن بھی، ناشر قرآن بھی۔ اور حسن ابدال کے سفر میں ایک مرتبہ جب وہاں پڑاؤ ڈالا اور اس کے قریب رہنے والے انتظامیہ کے لوگوں نے ایک باغ کے اندر پانی بند کیا اپنی ضرورت کے لیے کہ تھوڑی دیر پانی بند کرتے، اور باغ کے ساتھ ہی ایک گڑیا کی پن چکی تھی، پن چکی رک گئی تھوڑی دیر کے لیے، اور جب اس کو پتہ چلا کہ گڑیا کی چکی رکی ہے، اس کی انکم ختم ہو گئی کچھ دیر کے لیے، تو خود جا کر اس گڑیا کے قدموں میں بیٹھ گیا، ماں جی کہہ کے اپنی اشرفیاں نکال کے اس کی جھولی بھر دی، اس کی 2 بیٹیوں اور 2 بیٹوں کی شادی کا اپنے گھر سے انتظام کروا دی۔ یہ تھے وہ ہمارے بڑے، یہ تھے وہ سلاطین ہند جن کو مسلمان کہنے والے لوگوں نے غیروں کی زبان پر اعتماد کرتے ہوئے اتنے بہتان، اتنے الزام، اتنی خامیاں ایسی لگائیں کہ مسلمانوں کے ذہن اتنے گندا وہ سمجھتے رہے کہ یہ خامیوں کے مجسمے۔ ایسا نہیں ہے۔